اگر آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و قدرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی چھوڑ دی اور ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ایسا شخص جس کا رنگ کالا ہو، جو اپنا نام بھی نہیں لکھنا جانتا ہو، وہ کیسر و کسریٰ کو خاطر میں نہ لانے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ پوچھنے لگے، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون آ رہا ہے جس کے لیے آپ کا یہ استقبال ہے؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کہنے لگے، یا امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا امیر المومنین، میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں غریب ماں باپ کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو غلام تھا، لیکن جب سے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امام ہے۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال سے کہو کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دے۔ تو لوگوں نے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پتھر کھا کر اذان پڑے تو بلال کو بلاؤ، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں۔ فرمایا، کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے رہیں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے رہیں گے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے رہیں گے۔ آج یہ حبشی غلام کعبہ کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب کا پکا سچا غلام بنائے۔